یہ کہانی ایک ایسے گاؤں سے شروع ہوتی ہے جہاں غربت لوگوں کے چہروں سے صاف نظر آتی تھی۔ کچی گلیاں، ٹوٹے ہوئے گھر اور خالی آنکھیں۔ یہاں رہنے والے زیادہ تر لوگ خود بھی غریب تھے، مگر پھر بھی دوسروں کی غربت برداشت نہیں کرتے تھے۔ اسی گاؤں کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا مٹی کا گھر تھا۔ اس گھر میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی جس کا نام زینب تھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، جوتے اکثر پھٹے ہوتے اور ہاتھوں میں ہمیشہ محنت کے نشان ہوتے تھے۔ لوگ زینب کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بچے اسے دیکھ کر ہنستے، عورتیں اسے حقارت سے دیکھتیں، اور مرد کہتے، یہ لڑکی تو ہمیشہ مصیبت ہی لاتی ہے۔ کوئی اس سے دوستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر کہیں کوئی چیز گم ہو جاتی تو الزام سب سے پہلے زینب پر آتا، حالانکہ اس نے کبھی چوری نہیں کی تھی۔ زینب بہت غریب تھی، مگر ایک بات میں سب سے امیر تھی، سچائی۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی، چاہے سچ بولنے سے اسے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتی اور سچ کا ساتھ دیتی تھی۔ ایک دن گاؤں کی دکان سے آٹا گم ہو گیا۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور حسب معمول انگلی زینب کی طرف اٹھ گئی۔ دکاندار نے سخت آواز میں کہا، تو ہی ہوگی، اور کون ہے یہاں ایسا غریب؟ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے مضبوط لہجے میں کہا، چچا، میں غریب ہوں مگر چور نہیں۔ اللہ گواہ ہے، میں نے کچھ نہیں لیا۔ لوگوں نے اس کی بات نہ مانی۔ اسے برا بھلا کہا گیا اور دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا گیا۔ وہ خاموشی سے گھر لوٹ آئی۔ دل ٹوٹا ہوا تھا، پیٹھ خالی تھا، مگر ضمیر صاف تھا۔ اسی رات اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، تو سب جانتا ہے۔ اگلی صبح زینب لکڑیاں چننے جنگل کی طرف گئی۔ راستہ لمبا تھا، دل بوجھل تھا، مگر وہ شکوہ کرنے والی نہیں تھی۔ جنگل کے سنسان حصے میں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر پڑی۔ خون بہنے لگا، آنسو نکل آئے۔ یا اللہ، آج بھی تو ہی میرا سہارا ہے۔ اچانک ایک عجیب روشنی پھیلی اور ایک نورانی پری نمودار ہوئی۔ اس نے کہا، میں تمہاری سچائی جانتی ہوں۔ پری نے سونے کے سکے دکھا کر کہا، اگر تم مان لو کہ تم نے چوری کی تھی، یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے۔ زینب نے سکوں کو دیکھا اور مضبوطی سے کہا، میں بھوکی رہ سکتی ہوں، مگر جھوٹی نہیں بن سکتی۔ یہ سنتے ہی سکے غائب ہو گئے۔ پری مسکرائی اور کہا، تم سچ کی دولت رکھتی ہو۔ اس نے زینب کو برکت والی لکڑیاں دے اور غائب ہو گئی۔ گاؤں واپس آ کر زینب نے لکڑیاں بیچیں، آٹا اور دوا خریدی۔ لوگ حیران ہوئے، مگر کچھ نے حسد کیا۔ دوبارہ الزام لگا، مگر اس بار ایک بچے نے سچ قبول کر لیا کہ چوری اس نے کی تھی۔ سردار اور گاؤں والے شرمندہ ہو گئے۔ اسی رات پری دوبارہ آئی اور زینب کو اختیار دیا، صرف خود کو خوشحال کرو یا پورے گاؤں کو۔ زینب نے کہا، اگر سب خوشحال ہوں گے تو دل بھی بدل جائیں گے۔ اگلی صبح پورا گاؤں بدل چکا تھا۔ زمین سرسبز، کنویں بھرے ہوئے، گھروں میں برکت۔ لوگ زینب کے پاس آئے، معافی مانگی۔ زینب نے کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ پری کی آواز گونجی، غربت جرم نہیں، جھوٹ اصل غربت ہے۔ وقت کے ساتھ زینب نے سچ اور محنت سکھانے کی جگہ بنا دی۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں، وہ لڑکی نہیں تھی، وہ ایک سبق تھی، اخلاقی سبق۔ سچ، صبر اور نیکی انسان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں جادو بھی نہیں پہنچ پاتا۔